أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. سب ساتھی درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد الأبرار وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الایمان بین الخوف والرجاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی گئی جس میں پاک پروردگار کا پاک ارشاد ہے: قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھنا زور سے، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجئے. کن سے بتائیے؟ کن کے درمیان اعلان کیجئے؟ کیا بول کر؟ یا عبادی الذین اسرفوا، اے وہ بندو، اللہ کے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ سے مایوس مت ہو جاؤ، اللہ سے مایوس مت ہو. کیوں؟ ان اللہ هو یغفر الذنوب جمیعا. سچے دل سے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ، احساس کے ساتھ اگر اللہ سے معافی مانگو تو وہ ضرور
معاف کرتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ بے شک وہ معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا، ترس کھانے والا بھی۔ کب معافی مانگنا؟ پورے بال سفید ہونے کے بعد۔ کیا بولتے؟ موت تو بعد جب آنے والی، ابھی تو تھوڑے تھوڑے کالے کالے ہیں جی۔ پورے سفید ہونے کے بعد موت آئے گی، اس لیے کیا کرو؟ تب مانگیں گے۔ اب پورے سفید ہونے کا سے کتنا لگتا صاحب جی؟ تب اللہ نے موت کی تاریخ کو جو مخفی رکھا ہے، موت کی تاریخ کو، وقت کو جو مخفی رکھا ہے، اس کے کئی اہم راز ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھے، اپنے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر گزارے۔ ضروری نہیں ہے کہ پورے بچوں کی شادی ہونے کے بعد ہی اس کا انتقال ہو۔ ابھی ایک بیٹی باقی ہے، ابھی ایک بیٹا باقی ہے جی، ابھی ایک دکان کھولنا ہے، نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے کیا کرو؟ جب بھی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً بس وہیں کا وہیں حساب کلیئر، بیلنس نہیں رکھنا۔ ہم بولتے صاحب ہمارے پاس ادھار نہیں، پھر گناہ میں توبہ میں ادھار کیوں ہے؟ اس میں کیوں ادھار ہے؟ ارے دنیا کے ادھار سے ہو سکتا ہے دنیا کا تھوڑا سا نقصان ہو، لیکن یہ ایمان کا نقصان ہے، زندگی کا نقصان ہے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ رب العزت بندوں کو فرمانے کہ مایوس نہیں ہونا ہے۔ مایوس ہونے والے بندوں کو اللہ امید دلا رہے، لیکن ہمارا حال کیا؟ اگر ہم بیٹا کچھ غلطی کرے، باپ اگر ناراض ہو تو اپنی بیوی سے کیا بولتا ہے؟ اس کو ذرا سمجھا دینا، اس کا نام بھی نہیں لیتا بیٹے کا۔ اتنے ناراض ہیں باپ صاحب کہ اپنی بیوی سے کہہ رہا اس کو ذرا سمجھا دینا، یہ جو اٹک پٹک جو کر رہا نا، یہ کرنا بند کر دے ورنہ بہت برا حال ہو۔ یعنی غصے میں آ کر اپنے بیٹے کا نام بھی کیا کر دی؟ خالی رکھے جناب۔ لیکن یہاں پر اللہ بندوں کے ناراض ہو کر بھی یہ فرمانے کہ بندوں میری امت سے، میری رحمت سے کیا نہ ہو جاؤ مایوس۔ کتنے بڑے کریم ہے اللہ۔ اب اس کے باوجود بھی اگر ہم توبہ کرنے کا مزاج نہیں ہے، مراقبے کا مزاج نہیں ہے، جن چیزوں پر غور و فکر کا مزاج نہیں ہے، تو پھر نقصان میں کون ہے بھائی؟ اللہ ہم سب کو اس کا احساس عطا فرمائے۔ بس اسی احساس کی بیٹری چارجنگ کے لیے ہم سب حاضر ہوئے۔ سب سے بڑا محتاج میں ہوں، پھر اس کے بعد اچھا، تو اس آیت کے تحت جو بات اور جو مضمون ہمارے سامنے آنے والا ہے وہ ہے کہ خوف اور امید۔ کیا ہے عنوان ہمارا؟ کس سے؟ ہاں، سسرال سے نہیں، کیا بولتے سے جی؟ خوف اور کبھی کبھی ذرا مزاحیہ جملہ اس لیے بولنا پڑتا کہ ہاں صحیح جواب آئے، نیند جاتی رہی۔ اچھا، بدلتے موسم کی طرح انسان کا مزاج بھی، کیفیت بھی بدلتی رہی۔ کبھی ایک دم جوش آ گیا، مغرب سے 15-20 منٹ پہلے آ کے بیٹھ گئے دعا میں جی، اور کبھی کہ ایک رکعت بھی نہیں مل رہی جی۔ جوش آ گیا تو جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں آپ، آدھا پارہ ایک پارہ، نہیں تو مہینوں گزر جا رہے ہیں اس بندے کو قرآن پاک کھول کر پڑھنے کی توفیق۔ تو بدلتے موسم کی طرح انسان کی کیفیت بھی بدلتی رہتی ہے، اور اس میں کبھی خوف کی کیفیت، کبھی امید کی کیفیت، دونوں کیفیتیں ضروری ہیں ہمارے لیے۔ صرف ایک ہی ہونا ہے؟ دونوں ہونا ہے، دونوں کیفیتیں ہونا ہے۔
اور کبھی کبھی اللہ کی رحمتوں پر اگر نظر ڈالتے ہیں تو اندر امید پیدا ہوتی ہے کہ اللہ ہم کو معاف کرے گی۔ حدیث پاک میں ہے آخری جنتی کو جب جہنم سے نکالیں گے اللہ تعالیٰ، یعنی واقعہ مشہور ہے، جتنے کفار مشرکین تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا وہ بھی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا۔ عبد المجید صاحب توجہ نہیں آپ کی جی، وہ بھی نکالا جائے گا۔ تو جب اللہ نکالتے رہیں گے تو شیطان کے بارے میں بھی حدیث میں ہے کہ وہ بھی جہنم کی آگ میں سے اپنی گردن اونچی کر کے دیکھ رہا ہوگا اللہ کو۔ کس امید پر؟ شاید اللہ اس کے ساتھ مجھے بھی معاف کر دے، مجھے بھی جہنم سے کر دے۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کی رحمتوں کی لہریں چلتی ہوں گی، تو شیطان بھی کیا ہو جائے گا؟ پر امید، پھر ہم کو کیوں مایوس ہونا ہے؟ تو کئی مرتبہ اللہ کی رحمتوں پر نظر کرنے سے بندے کو تھوڑی سی امید آتی ہے کہ واقعتاً اللہ مجھے بخش دیں گے، لیکن بعض مرتبہ اپنے اعمال پر نظر پڑنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا بہت برا حال ہونے والا ہے۔ جی حدیثوں میں سنے ہیں کہ وہ فلاں گناہ پر وہ سزا، فلاں گناہ پر وہ سزا، مجھ سے وہ بھی گناہ ہوا ہے، وہ بھی ہوا ہے، وہ بھی ہوا ہے۔ تو بعض مرتبہ اپنے اعمال پر نظر دوڑانے سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ خوف۔ اب حضرت عمر کا قول سنیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے حدیث میں، آپ نے فرمایا اگر آسمانوں سے یہ اعلان ہو، کیا اعلان؟ کہ نبیوں کے بعد جتنے انسان ہیں اس میں سے صرف ایک ہی شخص جنت میں جانے والا ہے۔ کن کے بعد؟ نبیوں کو ملا کر نہیں، نبیوں کے بعد عوام الناس میں سے ایک ہی شخص جنت میں جانے والا ہے، باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میں ہی رہوں گا، وہ میں ہی۔ اور اگر یہ اعلان ہو کہ نبیوں کے نعوذ باللہ کہ سب کے سب جنت میں جائیں گے، ایک ہی شخص جہنم میں جانے والا ہے، تو مجھے خوف ہے کہ شاید وہ میں ہی رہوں گا، مجھے خوف ہے کہ وہ، یعنی اللہ کی ذات سے امید بھی، اللہ کی ذات سے خوف، دونوں چیزیں ہونا، دونوں رہیں گے تو بیلنس رہے گا، یہ تو پھر بیلنس کا ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، خوف اللہ کا جب دل سے نکلتا ہے تو پھر کیا کیا خرابیاں آتی ہیں؟ فتور غالب آتا ہے، بولتے ہیں اردو میں، کیا مستی چڑھی نہیں اسے جی، فتور۔ پھر عبادت میں سستی آتی ہے، اس لیے کہ خوف کم ہو گیا، جیسا کہ چل رہا مسئلہ، فرض پڑھو بھاگو جی، ارے اجتماعی دعا کے آپ قائل نہیں ہیں، انفرادی دعا تو کرو، نہیں انفرادی دعا، مان لیا آپ اجتماعی دعا کے قائل نہیں ہیں، انفرادی دعا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی دعا کتنی لمبی کرتے تھے، ٹھیک ہے، بعضوں کو کیا رہتا، ضد رہتی، ہم نہیں کرتے، مت کرو بھائی، انفرادی تو کرو۔ تو عبادت میں سستی آتی ہے، کیا کم ہونے سے؟ جیسا ڈاکٹر بولتے کیلشیم کم ہوا صاحب، اس لیے فلاں جگہ درد ہو رہا، فلاں جگہ درد ہو رہا، تو خوف کم ہونے سے۔ اسی طرح اللہ کا خوف کم ہونے سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ شہوتیں غالب آتی، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، فون میں وہ دیکھو، وہ دیکھو، بولتے رہتا تھے، تو شہوتیں بھی غالب آتی ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے خوف کیا خوف کیسی نعمت ہے جی؟ اللہ کا خوف دل میں رہنے سے کن کن چیزیں جو ہے نہ رہنے پر کیا ہوگا، یہ تو سنیے آپ۔
ہونے پر کیا ہوگا؟ پہلی چیز الخوف یمنع عن الذنوب، خوف قدرت اور طاقت کے باوجود بھی انسان کو گناہ سے روکتا. یہی متقی کی تعریف. متقی کسے کہتے ہیں؟ کرتا پاجامہ پہننے والا، ٹوپی داڑھی رکھنے والا، ہاتھ میں ڈبل تسبیح رکھنے والا. اوپر سے ایک جگہ پہ دیکھا، شاید وڈودرا میں ہی دیکھا، حضرت کی خانقاہ میں 1000 دانوں کی تسبیح. اچھا ہے گھروں میں لا کے دینا خواتین. جی ذرا باتیں کم ہوتی ہیں، غیبتیں کم ہوتی ہیں، کیا بولتے ہیں؟ 1000 دانے کی. ان کو بولنا صبح میں ایک بار درود کی تسبیح مکمل کرو، شام میں ایک بار کرو. نہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو الخوف یمنع عن الذنوب، خوف گناہوں سے روکتا قدرت کے باوجود. کیا بتا متقی کسے کہتے ہیں؟ ظاہری حلیہ بدلنے والے کو نہیں، بنانے والے کو نہیں، اندر بننا. اندر بننا. جی تنہائی میں کیا دیکھتے ہیں؟ مجمع میں کیا دیکھتے ہیں؟ مجمع میں کوئی غلط چیز تو نہیں دیکھ سکتا انسان. دیکھ تو کوئی آبا دیکھے تو مرشد دکھ رہا، اور کیا کی دیکھ رہا. جی ظاہری حالت اور تنہائی حالت دونوں یکساں، دونوں یکساں. متقی کی تعریف یہ ہے گناہ کی طاقت، غور سے سنو، گناہ کی طاقت، گناہ کا موقع، جی اور گناہ کا ارادہ. طاقت بھی ہونا، موقع بھی ہونا، اندر سے ارادہ بھی ہے. اس کے باوجود بھی رکنے کا نام ہے تقویٰ. تقویٰ اختیار کرنے والے کا نام ہے متقی. دیکھ بوڑھا ہو گیا اس لیے ارادہ نہیں ہے. صرف فارسی کا ایک شعر ہے، توبہ کردن در جوانی شیوے پیغمبر است. جوانی میں توبہ کرنا نبیوں کی سنت. جوانی میں توبہ کرنا. اچھا جوانی کب تک رہتی صاحب؟ عبد المتین صاحب بولیے. سب سے بڑی عمر ہمارے واسی آپ ہی بولو. جوانی کی عمر کتنی؟ بالغ ہوتا 15 سال میں لڑکا، کب تک؟ 40 تک. ایک روایت 40 کی، اور ایک روایت 50. پھر بڑا کے 10. اسی لیے شرعی مسئلہ یہ ہے 40 کے بعد آپ سفید بالوں کو کالا خضاب نہیں لگا سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باؤنڈری کہاں تک ہے؟ جوانی کی کہاں تک. لیکن لوگ 40 کے بعد بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں بولنا چاہتے. بڑا بولے تو پھر موت کے قریب دکھتا ہوا ہے. نہیں، ایک لطیفہ سنیے. ایک بحث چل رہی تھی کہ بھئی عورتوں کو کوئی بھی خاموش نہیں کرا سکتا، لیکن ایک موقع ایسا ہے جہاں پر عورتوں کو بالکل خاموش کرا سکتا. اب لوگ بولے وہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے. تو کسی کا جواب صحیح نہیں آیا. ایک بندے نے کہا کہ وہ ہے کہ عورتوں سے عمر پوچھیے، بس خود بخود خاموش ہو جاتی. ان کی عمر کیا ہے پوچھیے، خود بخود خاموش ہو جاتی. تو ایک ہی ایسا موقع ہے جہاں پر ان کو خاموش کرا سکتے، ورنہ ٹر 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 چلتا رہتا. تو یہ تو 40 کے بعد آپ کالا خضاب نہیں لگا سکتے. جو لگا رہے وہ غیر شرعی ہے، جو لگا رہے وہ غیر شرعی. ہاں وہ 2 ہیلے ہیں. لوگ جواز کے مسئلے میں ہیلے کو بیان کرتے، ہیلے کی طرف کبھی نہیں جانا. ہیلا یہ ہے کہ بھئی بیوی جوان ہے، یہ بوڑھا ہے، بیوی کو احساس نہ ہو تو اس لیے اس طرح. یا پھر جہاد میں جاتے ہوئے لگا سکتا ہے تاکہ دشمن یہ نہ سکے میں بوڑھا ہوں بلکہ جوان ہوں. یہ 2 ہیلے بیان کرتے رہے. ٹھیک ہے، ہیلا شرعی ہے، شرعی کتابوں میں ہیلا لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی لوگ لگاتے. اور آج کل اور ایک نیا سٹائل بنا ہوا، کیا؟ پوری داڑھی سفید ہے
پورا کالا لگا کے بیچ میں اتنا لال لگا کے، یہ بتانے کے واسطے کہ میری پوری داڑھی کالی ہی ہے، صرف اتنی وائٹ تھی اس لیے میں اتنا کیا کیا ہوں۔ ہر چیز میں سوچے کہ میں انسانوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں، کس کو نہیں دے سکتا؟ رب کو۔ ہاں لگائیے آپ داڑھی، لال لگا سکتے، مہندی لگا سکتے آپ، آخر درجہ جو ہے لال کلر سے تھوڑا بڑھ کر جس کو ہم چاکلیٹی یا براؤن کہتے ہیں وہ بھی لگا سکتے۔ تو میں فتوے کی کتاب میں پڑھا تھا، حال حال میں مولانا عبد القوی صاحب آئے تھے، ان کی محفل میں پوچھا تھا، پھر بھی تسلی کے لیے تو حضرت نے بھی وہی جواب دیا جو فتوے کی کتاب میں لکھی، نہیں براؤن کلر کا جو آتا مہندی سے ذرا آگے۔ کس کی اجازت نہیں؟ مطلقاً کالا کرنے کی اجازت۔ اچھا کہاں سے چلی بات؟ ہاں، گناہ کا موقع، گناہ کی طاقت، گناہ کا ارادہ، یہ کس کا فائدہ ہے؟ اللہ کی ذات کے خوف کا۔ اچھا جیسا کہ سانپ کا ڈیزائن دیکھو کتنا خوبصورت رہتا، کیا نام بھولی گیا میں تمہارا؟ عبد الرحمان نہیں، افضل بھائی، نہیں سانپ کا خوبصورت ڈیزائن ہے، کون ہاتھ میں پکڑتا بھائی؟ نہیں پکڑتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ دستہ، یقین یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کا یقین آئے تو کیا گناہوں سے۔ اچھا اور ایک دوسرا فائدہ، الرجاء یقوی علی الطاعات، وہ تو خوف کے بارے میں تھی، امید جو ہے انسان کو طاعات، اطاعت اور فرما برداری پر ابھار، امید اللہ سے۔ اور 2 رکعت پڑھ لی، موقع تھا کئی دنوں کے بعد موقع ملا، تحیت الوضو کا، تحیت المسجد کا، صلاۃ التوبہ کا موقع ملا، آج کر رہا، امید کہ اس کے پڑھنے پر اللہ یہ انعام دیں گے، یہ انعام دیں گے۔ اچھا جیسا کہ ایک مثال خوف کی دی گئی، ایک مثال امید کی دی گئی، جیسا کہ وہ ذکر الموت یذهب بالفضول، موت کا ذکر، موت کا یاد رکھنا، یہاں پر ذکر سے مراد یاد رکھنا، موت کا یاد کرتے رہنا فضول کاموں سے بچاتا ہے، فضول بکواس سے بچاتا ہے۔ نہیں جو انسان جتنا بولتا اتنا اس کا میٹر چلتا، جتنا بولتا ہے اتنا اس کی غلطیوں کے انبار لگتے ہیں۔ عام ہاں نصیحت کے لیے بول رہا ہے، محفل ہے، 15 منٹ بولنا ہے، 20 منٹ بولنا ہے، یہ الگ چیز ہے۔ بکواس ہماری یہاں پر ہوٹل ہی کھلی بکواس کے نام، نہیں وہ ایک نام باقی تھا، کیا ذرا صاحب دیکھیں نہیں ہوٹل بکواس نہیں دیکھیں، عائشہ کے کرانہ کے بازو کھلا، نام ہی بکواس، بکواس ٹی پوائنٹ۔ اللہ رحم کرے، آخری درجے کے اخلاق ہماری امت میں آتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رات دیر تک جاگنے والی قوم مسلمان، رات دیر تک مسالہ دار کھانے والی قوم مسلمان، قرض لے کے دعوتیں کرنے والی قوم مسلمان۔ ہمارے اکابرین کے واقعات سنیے، اکابرین تو اکابرین اللہ جزائے خیر دے، ان کی خواتین کا بھی وہ معمول تھا کہ اس گھر کا پانی تک نہیں پیتی تھی جس گھر کے بارے میں پتا چلے کہ اس گھر کا بندہ جو ہے باپ کے انتقال کے بعد بہنوں کو ترکہ نہیں دیا تو پانی بھی نہیں پیتے، ایسی باغیرت تھی۔ کیوں غیرت تھی یہ؟ تاکہ اس نالائق کو احساس ہو کہ میں نے غلطی کی ہے، مجھے فوراً اپنی بہنوں کا ترکہ واپس کرنا۔ اچھا وذکر الموت یذهب بالفضول، موت کا یاد کرنا انسان کو فضول باتوں سے، کاموں سے بچاتا ہے۔ اچھا اب جو ہے خوف اور امید دونوں باتیں آئیں، خوف کی باتیں بھی آئیں، امید کی باتیں بھی آئیں۔
کون سے موقع پر کون سا عمل بہتر ہے؟ جی جیسا کہ لوگ بولتے کہ بھئی کھانے کے بعد پانی پینا زہر ہے، بولتے نہ ہو، کھانے سے پہلے پینا شفا ہے، بیچ میں پیے تو دوا ہے، لاسٹ میں پیے تو وبا ہے، بولتے رہتے لوگ۔ ایک انسان سوکھی روٹی کھایا یا سوکھا آئٹم کھایا، اٹکا ہوا ہے تو پانی نہیں پینا، تو موقع الگ الگ ہوتے ہیں، موقع الگ الگ، تو خوف کا موقع بھی الگ ہے اور امید کا موقع بھی الگ ہے۔ سو سن لیجیے، مختصر ذکر شروع کریں جی۔ جوانی میں خوف افضل ہے، جوانی میں خوف غالب رہنا چاہیے، بڑھاپے میں امید غالب رہنا چاہیے۔ کیا بولتے مجید صاحب؟ جوانی میں خوف غالب، اس لیے کہ شہوت بھری ہوئی رہتی، اور بڑھاپے میں تو سب ختم ہوا رہتا، اس موقع پر امید غالب رہنا چاہیے، اس کی ذات سے، اللہ کی ذات سے۔ نمبر 2، صحت کی حالت میں خوف غالب رہنا چاہیے، بیماری میں امید غالب رہنا چاہیے۔ اور بیمار، ہم لوگ بیمار بتا رہے، بیمار ہوا، حدیث پاک میں ہے کچھ ایسے خاص مواقع ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر ان سے اپنے لیے دعاؤں کی گزارش کرو۔ اس میں سے ایک بیمار، دوسرا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے مقیم کی بنسبت، بیمار کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے صحت مند کے بنسبت۔ تو صحت کی حالت میں کیا غالب ہونا؟ خوف، بیماری کی حالت میں۔ نمبر 3، خوشی کی حالت میں خوف غالب رہنا، غم کی حالت میں خوشی ہی میں انکنٹرول ہوتا۔ لوگ بولتے ارے شادی ایک بار کرنا ہے جی، کیا کیا کرتے کرو جی، لوگ بولتے نہیں، ایک ہی بار زندگی میں شادی ہوتی ہے، ارے اور کرو بھائی، لیکن اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہے؟ کیا پٹاخے اڑاؤ، بینڈ بازا رکھتے رکھو، ویڈیوگرافی رکھتے رکھو جی۔ تو خوشی میں خوف غالب ہو اور غم میں، اچھا شیطان الٹا کراتا ہے ہمارے سے جی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نیچے بھیجا، سراج صاحب کیا نام ہوتا، مصروف ہے دوسری طرف، محفل میں بیٹھو تو توجہ سے بیٹھو ورنہ بولنے والا کا موڈ خراب ہوتا۔ حضرت آدم کو جنت سے زمین پر کتنی غلطیوں کی وجہ سے بھیجا گیا؟ ایک ہی، اور ہم سے کتنی غلطیاں ہو رہی؟ ایک کی وجہ سے وہاں سے یہاں، ہماری غلطیوں پہ، ہر غلطی پہ 10 فیٹ اگر حساب کر لیں تو، اور ایک گناہ پر اگر اللہ ہمیں 10 فیٹ نیچے اتارے تو کہاں جائیں گے ہم؟ کتنے فیٹ نیچے جائیں گے؟ بس اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں، بولنے والے کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ استقامت کی توفیق، ہاں سن رہے ہیں بس چھوڑ رہے نہیں، استقامت کی توفیق دے، عمل کی اور گناہوں سے بچنے پر بھی استقامت آئے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جب سے بیٹھیں بالکل صحیح۔